بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن علامہ ابن قیم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک چیونٹی کو دیکھا جو ایک ٹڈی کے پر کے پاس آئی اور اس کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کی مگر نہیں لے جا سکی۔ کئی بار کوشش کرنے کے بعد اپنے کیمپ یعنی بل کی طرف دوڑی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں سے چیونٹیوں کی ایک فوج لے کر نمودار ہوئی اور ان کو لے کر اس جگہ آ گئی جہاں پر ملا تھا، گویا وہ ان کو لے کر پر لے جانا چاہتی تھی۔ چیونٹیوں کی اس جگہ پہنچنے سے پہلے ابن قیم نے وہ پر اٹھا لیا تو ان سب نے وہاں اس پر کو تلاش کیا مگر نہ ملنے پر سب واپس چلے گئے، مگر ایک چیونٹی وہیں رہی اور ڈھونڈنے لگی جو شاید وہی چیونٹی تھی۔ اس دوران ابن قیم نے وہ پر دوبارہ اسی جگہ رکھ لیا، جبکہ اس چیونٹی کو دوبارہ وہی پر مل گیا تو وہ ایک بار پھر دوڑ کر اپنے کیمپ میں چلی گئی اور پہلے کے مقابلے میں کچھ کم چیونٹیوں کو لے کر آئی۔ گویا زیادہ تر اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ اس بار بھی جب وہ ان کو لے کر اس جگہ کے قریب پہنچی تو علامہ نے وہ پر پھر اٹھا لیا اور سب نے اس کو دوبارہ کافی دیر تک تلاش کیا مگر نہ ملنے پر سب واپس چلے گئے اور حسب سابق ایک ہی چیونٹی وہاں اس پر کو ڈھونڈتی رہی۔ اس دوران علامہ نے ایک بار پھر وہی پر اسی جگہ رکھ لیا تو وہی چیونٹی نے اس کو اٹھا لیا اور اپنے کیمپ کی طرف ایک بار پھر دوڑ لگا کر گئی، مگر اس بار کافی دیر کے بعد صرف 7 چیونٹیوں کو لے کر آئی۔ تب ابن قیم نے اس پر کو پھر اٹھا لیا اور چیونٹی نے کافی دیر تک پر کو تلاش کیا اور نہ ملنے پر غصے سے اسی چیونٹی پر حملہ آور ہوئے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، گویا وہ جھوٹ بولنے پر اس سے ناراض ہو گئے تھے۔ تب ابن قیم نے وہ پر ان چیونٹیوں کے درمیان رکھ دیا۔ جوں ہی ان کو پر ملا سارے پھر اس مردہ چیونٹی کے پاس جمع ہو گئے، گویا وہ سب افسردہ اور شرمندہ تھے کہ انہوں نے اس بے گناہ کو قتل کیا۔ ابن قیم کہتا ہے کہ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا اور میں نے جا کر یہ واقعہ ابو العباس ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا۔ انہوں نے کہا، اللہ تجھے معاف کرے، ایسا کیوں کیا؟ دوبارہ کبھی ایسا مت کریں۔ جھوٹ سے نفرت فطرت کا حصہ ہے۔ کیڑے مکوڑے بھی جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں اور قوم سے جھوٹ بولنے پر سزائے موت دیتے ہیں۔ تو امید ہے دوستو آپ کو یہ تحریر پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ تحریر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل جی کے وائس کو سبسکرائب کر دیں۔